اور سامعات، گزشتہ جمعے سے اللہ تعالیٰ کے ایک بڑے ہی برگزیدہ اور محبوب ترین ہستی کا ذکر میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سن سنا کے اللہ تعالیٰ سمیت میرے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی ہی اللہ تعالیٰ کی محبوب ہستی ہے اور محبوب ترین بندوں میں سے ایک بندے کا ذکر میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کما حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، اتنی محبوب اور اتنی عظیم ہستی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا ہے کہ تم بھی ملت ابراہیمی کی پیروی کرو۔ یہ اتنی عظیم انسان ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر محمد کریم علیہ السلام کو بھی حکم دیا ہے کہ آپ ان کی ملت کی اتباع کرو، پیروی کرو۔ اور بڑے ہی عظیم انسان ہے میرے محترم بھائیو، ان کا ذکر کرنا، یہ اللہ کے برگزیدے ہیں، جو برگزیدہ انسان ہے، جو ہدایت کے راستے کے اوپر تھے، جن کا ہدایت پہ ہونا، جن کا حق پہ ہونا اور جن کا اللہ کا محبوب ہونا۔ قرآن بھی اس بات کا ضامن ہے، محمد کریم علیہ السلام کی زبان اور آپ کی حدیث بھی اس بات کی ضامن ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ انسان تھے، نیک بندے تھے، صحیح راستے پہ تھے، صحیح عقیدے کے اوپر، صحیح منہج کے اوپر اور صحیح راستے کے اوپر تھے۔ تو ایسے لوگوں کا ذکر کرنا، ایسے لوگوں کے متعلق پڑھنا میرے محترم بھائیوں، اس میں میری اور آپ کی انشاءاللہ اصلاح ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں مجھے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ کئی معبودوں کی پجاری تھی، بتوں کی پوجا کرتی، سورج کی پوجا کرتی، چاند کی پوجا کرتی، ستاروں کی پوجا کرتی، حتیٰ کہ اپنے بادشاہ کو بھی رب سمجھتی تھی۔ یعنی اس دور کا جو بادشاہ جس کا نام نمرود ہے، یہ صحیح نہیں ہے، تفسیر کے اندر لکھا ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس بادشاہ کا نام کیا تھا۔ وہ اپنے بادشاہ کو بھی اپنا رب خیال کرتے تھے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اتنے اچھے انداز کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ ان کی ان معبودوں کا رد کیا، عملی لاجک بھی پیش کیا، پریکٹیکل لاجک بھی پیش کیا، مناظرہ بھی کیا، ہر طریقہ ہر حربہ ان کے ساتھ استعمال کیا۔ سب سے پہلے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو بتوں کی پوجا کا رد اس انداز کے ساتھ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سارے بتوں کو توڑ دیا، بتوں کو توڑ کر ان کے بتوں کے معبود ہونے کا رد کیا کہ اگر یہ معبود ہوتے، رب ہوتے تو اپنی تو حفاظت کرتے۔ یہ ایک لاجک تھا، ایک پریکٹیکل طریقہ اختیار کیا کہ قوم ان کے سامنے بے بس ہوگی کہ واقعی اگر یہ بت رب ہوتے تو کم از کم اپنی حفاظت تو کرتے۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، وہ اپنے بادشاہ کو رب سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا بادشاہ بھی رب ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایسے مدلل دلائل کے ساتھ بادشاہ کے ساتھ مناظرہ کیا کہ بادشاہ بھی بے بس ہو گیا۔ چند جھلکیاں اس مناظرے کی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بادشاہ کے سامنے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، یعنی موت اور زندگی میرے رب کے اختیار کے اندر ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ بادشاہ بڑا سیانا تھا، اس نے کہا کہ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، زندگی میں بھی دیتا ہوں، موت میں بھی دے سکتا ہوں۔ کہا کیسے؟ اس نے یہ کیا کہ سزا یافتہ جو قیدی تھا جس کو پھانسی ہونی تھی اس کو چھوڑ دیا، اور جو بلا قصور تھا، بے قصور تھا، اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا۔ کہا یہ میں نے بھی کر دیا ہے کہ جس نے مرنا تھا میں نے اس کو زندگی دے دی، جس نے جینا تھا میں نے اس کو مار دیا۔ اب یہاں بات تو کچھ یہاں ہو سکتی تھی، کچھ جھگڑا اور کچھ ادھر ادھر کی باتیں ہو سکتی تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے پاس دلائل اتنے تھے، اللہ کے نبی تھے، برگزیدہ انسان تھے، ایسی دلیل ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ کے سامنے رکھی کہ وہ بے بس ہو گیا۔
سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال۔ اب وہ بیچارہ بے بس تھا، اس کو پتا تھا کہ میں نہیں کر سکتا، بے بس ہو گیا۔ رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ کافر حق کا بکا رہ گیا۔ اتنی بڑی مدلل اور اتنی بڑی دلیل ابراہیم علیہ السلام نے رکھی کہ وہ اس کی کاٹ نہ لا سکا، بے بس ہو گیا، لاجواب ہو گیا۔ اب بادشاہ جو جس کو وہ رب سمجھتے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بھی ثابت کر دیا کہ یہ رب نہیں ہے، اگر رب ہوتا تو یہ مغرب سے سورج طلوع کر کے دکھاتا۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے سامنے اپنے قوم کے ساتھ بھی مناظرہ کیا، ان کے سامنے بھی باتیں رکھی۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے کہا، یہاں بھی میرے محترم بھائی ایک شبہ ڈالا جاتا ہے کتابوں کے اندر اور تاریخ کے اندر، لوگ کہتے ہیں کہ آزر جو تھا یہ ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا۔ یہ بات 100% غلط ہے۔ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا، اور تاریخ کے اندر نام پیش کیا جاتا ہے آرخ یا تارخ، میرے محترم بھائیو یہ بے حقیقت بات ہے، صحیح بات قرآن کی ہے، حق کی طرف جو بات ہے وہ قرآن کی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تھا آزر، تو انہوں نے اپنے باپ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، انی اراک و قومک، بے شک میں آپ کو اور آپ کی قوم کو فی ضلال مبین، کھلی گمراہی کے اندر دیکھتا ہوں۔ یہ بھی کوئی چیز ہوئی جس چیز کو انسان خود پیدا کرے، خود بنائے، جس کا خود خالق ہو، جب وہ چیز تیار ہو جائے، بن جائے، پھر انسان سمجھے کہ نہیں یہ میرا خالق ہے، یہ میرا داتا ہے، یہ میرا رب ہے، یہ میرا معبود ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری بات غلط ہے، اے میرے والد میں تجھے بھی اور آپ کی قوم کو بھی کھلی گمراہی کے اندر دیکھتا ہوں۔ اس سے بڑی گمراہی کوئی نہیں ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیز کو انسان کہے کہ یہ میرا معبود ہے، یہ میرا مشکل کشا ہے، یہ میرا حاجت روا ہے۔ تو خیر میرے محترم بھائیوں، آگے دیکھتے ہیں، ایک بہت بڑا مناظرہ ہوا، اور مناظرے کے اندر اور اس بات کے اندر میرے محترم بھائیوں سبق ہیں، سمجھنے والی باتیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کما حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں فلما جن علیہ اللیل، اللہ فرماتے ہیں جب رات چھا گئی، رات آ گئی تو کیا ہوا؟ رآ کوکبا، ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارہ دیکھا، ستارہ دیکھا۔ ستارہ دیکھنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، یہ ستارہ میرا رب ہے۔ اب میرے محترم بھائیوں جو مشرکین تھے وہ تو بڑے خوش ہوئے ہوں گے، بڑے خوش ہوئے ہوں گے کہ ابراہیم نے بھی ستارے کو رب مان لیا ہے، ابراہیم علیہ السلام بھی ستارے کو معبود کہہ رہے ہیں۔ وہ بڑے خوش ہوئے ہوں گے اور دل میں خوش ہوئے ہوں گے کہ کیا بات ہے کہ ہمارا عقیدہ، ہمارا منہج ٹھیک ہے، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ توحید پرست ہے، اور اس انداز کے ساتھ ان کو گھیر رہا ہے کہ یہ توحید والے کے گھیرے کے اندر آ جائیں گے، یہ بے بس اور لاجواب ہو جائیں گے۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ ستارہ بڑا چمک رہا ہے، بڑا خوبصورت ہے، یہ میرا رب ہے، کیا ہوا؟ کچھ دیر کے بعد اللہ فرماتے ہیں فلما افلا، جب وہ ستارہ غروب ہو گیا، چھپ گیا، تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں قال لا احب العافلین، کہ میں چھپنے والوں کو، غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اگر یہ رب ہوتا تو یہ چھپتا نہ، یہ غائب نہ ہوتا، اس کے اوپر یہ غروب نہ ہوتا، اس کے اوپر زوال نہ آتا، یہ غروب ہو چکا ہے، لہٰذا یہ میرا رب نہیں ہے۔ اب میرے محترم بھائیوں قوم جو تھی وہ ہکی بکی رہ گئی۔ یہ میرے محترم بھائیوں ایک انداز ہوتا ہے توحید والے کا کہ وہ اچھے انداز کے ساتھ، دلائل کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ مزین گفتگو کرتا ہے تاکہ اگلے کے سینے کے اندر، دل و دماغ کے اندر یہ بات اتر جائے کہ یہ بات حق والی بات ہے، سچی بات ہے۔ جو غروب ہو جائے، جو چھپ جائے، جس کو زوال آ جائے، وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟
اور آگے دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا، فلما رأى القمر بازغا، پھر کیا ہوا کہ وہ چاند کے پجاری تھے، چاند کو اپنا رب کہتے تھے، جب چاند نمایاں ہوا، ظاہر ہوا، جب چاند چمکا تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ اب میرے محترم بھائیوں، ان کو تھوڑی سی امید لگی، قوم کو یقیناً لگی ہوگی کہ چلو چاند ستارے کو تو انہوں نے انکار کر دیا، تو یہ چاند شاید اس کو رب مان رہے ہیں، یہ ہمارا منہج ہے، ہمارا عقیدہ ہے، شاید ہمارے راستے کے اوپر آ جائے۔ لیکن کیا ہوا میرے محترم بھائیو، رب کا قرآن کیا کہتا ہے، فلما افلا، کہ جب چاند بھی غروب ہو گیا، چاند بھی چھپ گیا، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی خوبصورت بات بیان کی، فرماتے ہیں قال لئن لم یهدنی ربی، کہتے ہیں اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں گمراہ لوگوں کے اندر شامل ہو جاتا۔ اب میرے محترم بھائیو، بڑی بات سمجھنے والی ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ میرا یہ عقیدہ منہج میری ذاتی سوچ نہیں ہے، یہ میری اپنی فکر نہیں ہے، یا میری شخصی دعوت نہیں ہے، یا میری ذاتی دعوت نہیں ہے، یہ میرے رب کی دعوت ہے، جس رب نے مجھے ہدایت سے نوازا ہے، یہ اس کی دعوت ہے۔ تم شاید یہ سمجھ رہے ہو کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ذاتی دعوت دے رہے ہیں، یا وہ اپنی شخصی رائے رکھ رہے ہیں، یا اپنی سوچ رکھ رہے ہیں، نہیں، یہ میرے رب کی ہدایت ہے، اس رب نے مجھے ہدایت دی ہے، اگر وہ رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی چاند کی پوجا کر رہا ہوں۔ یہاں پر بھی میرے محترم بھائیوں، جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو سمجھایا اور ان کے عقیدے کے اوپر ضرب لگائی کہ یہ غروب ہونے والا، چھپنے والا رب نہیں ہو سکتا۔ اور آگے دیکھتے ہیں جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فلما رأى الشمس، جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سورج دیکھا، سورج چمک رہا ہے، اور کہتے ہیں قال ھذا ربی ھذا اکبر، یہ تو بہت بڑا ہے، یہ تو سب سے بڑا رب ہے، اتنی اس کے اندر شعاع ہے، اتنی حرارت ہے، اتنا چمک رہا ہے کہ چاند سے زیادہ چمک رہا ہے۔ لیکن کیا ہوا، اللہ فرماتے ہیں فلما افلت، جب سورج غروب ہو گیا، اس کے اوپر زوال آ گیا، سورج چھپ گیا، وہ نظر آنا بند ہو گیا، تو کیا کہتے ہیں قال یا قومی، اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں بری ہوں۔ میں نے واضح کر دیا ہے کہ نہ ستارہ رب ہے، نہ چاند رب ہے، نہ سورج رب ہے، اور نہ ہی تمہارا بادشاہ رب ہے، میں نے واضح کر دیا ہے، دلائل کے ساتھ واضح کر دیا ہے۔ اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں بری ہو گیا ہوں، میں بری ہوں ذمہ تمہارے شرک سے جو تم کر رہے ہو۔ میرے محترم بھائیو، ذرا غور کریں، سمجھیں یہ توحید کا بادشاہ کس طرح رد کر رہا ہے، اور جہارت بھی اس قوم کی دیکھیں کہ ہر چیز کو معبود، ہر چیز کو معبود، کبھی آگ کو، کبھی سورج کو، کبھی ستارے کو، کبھی چاند کو، کبھی رب کو، کبھی بتوں کو، جو چیز انہیں بڑی نظر آتی جن سے فائدہ ہو رہا ہے فوراً کہتے ہیں کہ یہ ہمارا رب ہے، یہ ہمارا معبود ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، سب سے بڑی بات جو سمجھنے والی ہے اور سب سے اہم ترین جو بات ہے وہ یہ ہے کہ معبود بھی صرف ایک اللہ ہے، خالق بھی صرف ایک اللہ ہے، رازق اور مالک اور سارے اختیارات کا مالک، اور جس کے اوپر کبھی سوال نہیں آئے گا، جس کو کبھی موت اور نیند نہیں آئے گی، جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا، وہ صرف اور صرف ذات ہے، تو رب العالمین کی ذات ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، اس ذات کے ساتھ پیار کریں، محبت کریں، جو نوازنے والا ہے، دینے والا ہے، ساری نعمتیں اسی کی ہیں۔ سورج، چاند، ستارے، جتنی نعمتوں سے میرے محترم بھائیو ہم بالواسطہ استفادہ کر رہے ہیں یا بلا واسطہ استفادہ کر رہے ہیں، یا ہمارے احاطہ علم کے اندر ہیں یا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں میرے محترم بھائیو اللہ تعالیٰ عطا کر رہے ہیں۔ تو میرا اور آپ کا حق بنتا ہے کہ جب ہماری جبیں، ہماری پیشانی جھکے تو صرف اس رب کے سامنے جھکے، معبود سمجھیں، عبادت کریں، نظر و نیاز کریں، پرستش کریں تو کریں صرف اپنے رب کی کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ عقیدہ اور یہ منہج اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے اوپر آخری دم تک قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے دیکھتے ہیں میرے محترم بھائیو، جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض،
بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ میری قوم، میں نے تو اپنا رخ پھیر لیا ہے، میں نے تو اپنے چہرے کا رخ پھیر لیا ہے کس کی طرف؟ للذی، اس ذات کی طرف، فطر السماوات والارض، جس نے آسمان بھی پیدا کیے، زمین بھی پیدا کی ہے۔ میرے محترم بھائیو، قرآن کے بے شمار مقامات ہیں، اللہ دعوت فکر دیتے ہیں کہ جن کو تم میرے علاوہ پوجتے ہو، میرے علاوہ جن کو میرے شریک بناتے ہو، سمجھتے ہو کہ ان کے پاس اختیار ہے، اللہ فرماتے ہیں ذرا دکھاؤ تو صحیح انہوں نے پیدا کیا کیا ہے؟ کیا کسی چیز کے خالق ہیں؟ کیا انہوں نے کوئی چیز بنائی ہو، کسی چیز کو تخلیق کیا ہو؟ اینڈ پہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ خود مخلوق ہیں، یہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ جو خود پیدا کیے گئے ہوں میرے محترم بھائیوں، وہ معبود نہیں ہو سکتے، وہ رب اور الہ نہیں ہو سکتے، وہ حاجت روا مشکل کشا نہیں ہو سکتے۔ جو خود پیدا کیے گئے ہیں میرے محترم بھائیوں، جو پیدا ہوتا ہے وہ خود محتاج ہوتا ہے، اور ہزاروں ضرورتیں اس کی ہوتی ہیں، ہزاروں چیزوں کا محتاج ہوتا ہے، ہزاروں چیزیں اس کو درکار ہوتی ہیں، جو خود مخلوق ہوتا ہے۔ لیکن جو خالق ہے میرے محترم بھائیوں، وہ نہ تو کسی کا محتاج ہے، نہ اسے کسی کی ضرورت ہے، نہ وہ کسی چیز کو نیڈ کرتا ہے، وہ ہر چیز سے مبرہ ہوتا ہے، وہ خالق ہوتا ہے، سارے خزانوں کا مالک ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ آسمانوں اور زمینوں کے جتنے خزانے وہ اللہ کے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، جس کے پاس آسمانوں اور زمینوں کے لا تعداد بے شمار خزانے ہیں، کیا وہ ہماری حاجتیں پوری نہیں کرے گا؟ کیا وہ ہماری مشکلیں حل نہیں کر سکتا؟ کیا وہ ہمارے مریضوں کو شفا نہیں دے سکتا؟ کیا وہ ہمارے بیماروں کو شفا نہیں دے سکتا؟ ہمارے تنگ دستیوں کی تنگیاں دور نہیں کر سکتا؟ ہر کام کر سکتا ہے میرے محترم بھائیوں۔ جس نظر سے ہم دیکھتے ہیں میرا اللہ حکیم ہے، حکمت والا ہے، وہ ہم سے بہتر جانتا ہے، اس کا علم وسیع علم ہے کہ یہ بات، یہ چیز، یہ معاملہ اس کے حق میں بہتر ہے کہ نہیں، وہ اپنی حکمت کے ساتھ فیصلے کرتا ہے۔ تو خیر میرے محترم بھائیو، جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری قوم، میں نے تو اس رب کی طرف رخ کر لیا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، میرا تو رخ اسی طرف ہے۔ اور آگے کہتے ہیں حنیفہ، یکسو ہو کر، یعنی یکسوئی بڑی چیز ہوتی ہے۔ انسان کو اگر یکسوئی میسر ہو، کوئی ڈسٹربنس نہ ہو، کوئی اس کو پریشانی نہ ہو، تو وہ اپنے معبود کی طرف اچھی طرح جھکتا ہے، اچھی طرح عبادت کرتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں مجھے نہ تو اپنی قوم کا فکر ہے، نہ اپنے آل اور اپنے کنبے اور اپنے باپ کا فکر ہے، مجھے سب سے زیادہ اگر فکر ہے، جو چیز مجھے فکر میں ڈالتی ہے وہ یکسوئی ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں اور اسی کی طرف خالص ہو کر اسی کو راضی کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی یہ عقیدہ اور منہج نصیب فرمائے کہ ہم بھی صرف راضی کریں تو اللہ کو راضی کریں۔ کائنات کے اندر میرے محترم بھائی، جتنے بھی نبی آئے، جو بھی اولیاء اللہ کے نیک بندے بزرگ آئے، ساروں کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد اللہ کی رضا تھی۔ اور جب انہوں نے اس مقصد کو پا لیا میرے محترم بھائیوں، اپنے رب کو راضی کر لیا، تو اللہ نے دنیا کے اندر ہی سرٹیفکیٹ نازل کر دیے کہ میں ان کے اوپر راضی ہو گیا ہوں، یہ میرے اوپر راضی ہو گئے۔ یہ ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے ولی، اصحاب رسول محمد کریم علیہ السلام کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے گارنٹی ادا کر دی کہ میں ان کے اوپر راضی ہو گیا ہوں۔ جنہوں نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزاری تھی، اللہ نے دنیا کے اندر ہی ضمانت دے دی کہ میں ان کے اوپر راضی ہو گیا ہوں اور یہ میرے اوپر راضی ہیں، اور میں اتنا انہیں خوش کروں گا کہ جنت کے اندر بھی یہ کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ جب تو ہمارے اوپر راضی ہو گیا تو سب سے بڑا مزہ اس بات کے اندر ہے جب اللہ کہیں گے کہ جنتیوں میں تمہارے اوپر راضی ہو گیا، کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ محمد کریم علیہ السلام نے فرمایا جنتیوں کو سب سے زیادہ خوشی اس بات کے اوپر ہوگی جب اللہ فرمائیں گے کہ میں ہمیشہ ہمیشہ تمہارے اوپر راضی ہو گیا ہوں، کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں۔ تو میرے محترم بھائی، جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوتے ہیں ان کی زندگی کا انداز بڑا انوکھا ہوتا ہے۔ اکیلے ہوں، تنہا ہوں، فرد واحد ہوں، اللہ کو بھی اتنا ان کا یہ یکسو ہونا پسند آیا، توحید کے اوپر قائم رہنا اتنا پسند آیا، اللہ نے قرآن بنا کر فرما دیا اِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً، کہ میرا ابراہیم اکیلا ہی پوری امت تھا، پوری امت کے برابر ابراہیم علیہ السلام کو قرار دے دیا۔ یہ ہوتے ہیں انداز اللہ والوں کے۔
اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، جب یہ باتیں ہو گئی قوم کے ساتھ، یہ مناظرہ ہو گیا، ان کے سارے الہوں کو رد کر دیا اور دلیل کے ساتھ رد کر دیا، اب کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، اب اس کی قوم اس کے ساتھ جھگڑنے لگی، بحث مباحثہ شروع ہو گیا، دلائل پیش کرنے لگے۔ وہ بھی دلائل کیا؟ سب سے بڑی دلیل انہوں نے یہی پیش کی کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں بتوں کی پوجا یا ستاروں کی یا چاند کی یا سورج کی، یہ ہم نہیں کر رہے بلکہ ہمارے باپ دادا بھی کرتے تھے، یہی دلیل تھی۔ تو اس کا رد پیش کر دیا ابراہیم السلام نے کہ باپ دادا ایک طرف ہے اور جو مجھے ہدایت ملی ہے رب کی طرف سے ملی ہے، میری ذاتی ہدایت نہیں، میری ذاتی سوچ نہیں ہے، لہذا اس بات کا رد کر دیا۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائیو، جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں قال اتحاجونی فی اللہ، کہ تم اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، تمہارا رازق ہے، اس کے بارے میں تم جھگڑا کر رہے ہو۔ وقد ہدانی، اس نے مجھے ہدایت دی ہے۔ اب میرے محترم بھائیو، جو انسان اللہ والا ہوتا ہے وہ ہر کام کو اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے، وہ خود سے نہیں کہتا کہ میں نے یہ کیا، میری وجہ سے یہ ہوا، نہیں، ہر کام کرنے کے بعد جو اللہ والا ہوتا ہے وہ اپنے اس عظیم کام کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے کہ میں جو بھی نیک عمل کرتا ہوں، میں دعوت پیش کرتا ہوں، کوئی عقیدہ اور کوئی بات تمہارے سامنے رکھتا ہوں تو یہ میرے اللہ کی طرف سے، میرا اس کے اندر کمال نہیں ہے۔ بڑا خوبصورت میرے محترم بھائیوں ان کا انداز اور بڑا خوبصورت کریکٹر تھا۔ ہم تو نیکی کرتے ہیں تو بڑے فخر کے اندر آ جاتے ہیں کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، یا ہم نے روزے رکھ لیے، ہم نے حج عمرہ کر لیا، ہم نے قربانی بڑی مہنگی کر لی، بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں۔ لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اتنی عظیم شخصیت ہے، اتنی بڑی نیکی کی، رب کا گھر بنایا، جس گھر جیسا دنیا کے اندر گھر کوئی نہیں ہے، جس کے اندر ایک نماز پڑھے اللہ لاکھ نمازوں کے برابر ثواب عطا کرتا ہے، جس کی زیارت کرنا اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہاں جاؤ، اس گھر کی زیارت کرو۔ اتنا بڑا عظیم گھر بنانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ربنا تقبل منا، اللہ ہماری نیکی کو قبول کر لے۔ یہ نہیں کہا کہ نیکی تو ہو گئی اب قبول ہو جائے گی، میں نے بڑا عظیم مار کا مار لیا، بڑی عظیم نیکی کر لی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ لوگ فلاں کی اللہ موڑتا ہی نہیں، وہ تو بڑا مستجاب الدعوات ہے، اس کی اللہ موڑتا ہی نہیں۔ یہ برگزیدہ انسان ہے، اللہ کے محبوب ترین بندوں میں سے ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ربنا تقبل منا، اللہ قبول فرما ہماری طرف سے اس نیکی کو۔ یہ نہیں کہا کہ میں تو اللہ کا خلیل ہوں، اللہ کا پیارا ہوں، لہذا گھر میں نے بنا دیا اللہ قبول کر لے گا، نہیں میرے محترم بھائیو، اللہ سے منت کی ہے، سماجت کی ہے، فوراً دعا کی کہ یا اللہ ہمارے اس عمل کو اپنی رحمت کے ساتھ قبول فرما لے۔ میرے محترم بھائیو، ہم بھی جب نیکی کریں، کوئی نماز، کوئی جمعہ، کوئی قربانی، کوئی عمرہ، اس کو عیان نہ کرتے پھریں کہ میں نے اتنی مہنگی قربانی کی ہے، میں نے اتنے حج کیے، اتنے عمرے کیے، میں اتنی دفعہ بیت اللہ کے اندر گیا ہوں، نہیں، اللہ کے سامنے میرے محترم بھائیو اس کا ذکر کریں کہ یا اللہ اس کے اندر اگر کمی کوتاہی ہے تو اس کو دور فرما کے قبول فرما لے، یہی سب سے بڑی خیر ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے خیر نصیب فرمائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندو، اللہ کے بارے میں نہ جھگڑا کرو، بحث نہ کرو، اس نے مجھے ہدایت دی ہے، اس نے مجھے ہدایت دی ہے، اس نے مجھے صحیح راستہ دکھایا ہے، اس اللہ۔ اور آگے کہتے ہیں وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا إِن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا۔ اب میرے محترم بھائیو جب لاجواب ہوئے تو ڈرانے لگے، دھمکانے لگے۔ کیا دھمکی دیتے ہیں کہ ابراہیم تو ہمارے بتوں کا گستاخ ہے، لہذا لگتا ہے کہ تیرے اوپر کوئی نہ کوئی مصیبت آ جائے گی، تیرے اوپر کوئی نہ کوئی آزمائش آ جائے گی، تو ہمارے معبودوں کا گستاخ ہے، بے ادبی کر رہا ہے، تیرے اوپر کوئی مصیبت آ جائے گی۔ میرے محترم بھائیو آج بھی لوگ ڈراتے ہیں، اگر فلاں کام تو نے نہ کیا، فلاں عمل نہ کیا تو تیرے بھینس کے ساتھ یہ ہو جائے گا، تیرے بیٹے کے ساتھ یہ ہو جائے گا، تیرے ساتھ یہ ہو جائے گا۔ میرے محترم بھائیو یہ ڈرانا صرف اور صرف شیطان کی طرف سے ہے، شیطان ڈراتا ہے، اور شیطان کے پاس اتنا اختیار ہے کہ جو شیطان کے مرید بن جاتے ہیں، اس کے دوست بن جاتے ہیں، وہ ان کو اس انداز سے ڈراتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حق ہے۔ میں ایک واقعہ سن رہا تھا، ویسے ہی آپ کو سنانے کے لیے، اس میں کوئی تنقید نہیں ہے یا کوئی، بڑے معروف سکالر ہیں وہ سنا رہے تھے کہ ایک قبر ہے، وہاں پر مشہور تھے یہ تھا کہ جو چور ہوتا ہے وہ
اس قبر کے اوپر اس کا ہاتھ لگایا جائے تو اس کا ہاتھ جو ہے وہ قبر کے ساتھ چمٹ جاتا ہے۔ اب وہ پورا حوالہ ہے میرے ذہن میں انشاءاللہ۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس بات کا رد کرنا تھا کہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ اب جو ڈرتے تھے، جن کے ذہنوں کے اندر یہ عقیدہ پختہ ہو چکا تھا، واقعی ایسا ہوتا تھا کہ جب وہ قبر کے اوپر ہاتھ لگاتے تھے قبر کے ساتھ ان کا ہاتھ چمٹ جاتا تھا۔ اب اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے، اللہ کا ولی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے اس کا رد کرنا تھا، لہٰذا ہم نے سوچا کہ کچھ چوری کی جائے، یعنی تاکہ اس کا رد ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ ان سے پہلے وہ چیز جو برتن تھے وہ چھپائے گئے اور ہم پھر اس قبر کے پاس گئے۔ جب ہم نے ہاتھ رکھا تو ہمارا ہاتھ واقعی چمٹ گیا۔ کہتے ہیں ہم نے کیا کیا، 3 دفعہ جو آخری صورتیں وہ پڑھی، لا حول ولا قوت، اور اس طرح ایک اور دعا پڑھی۔ تو یہ دعا پڑھ کے پھر ہم نے کوشش کی تو ہمارا ہاتھ چھوٹ گیا۔ اب میرے محترم بھائیوں، ان لوگوں نے جب یہ کوشش کی کہ واقعی ہم دیکھتے ہیں کہ آیا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، تو بڑے بڑے ہاتھ چمٹائے گئے، لیکن ہاتھ چمٹ نہیں رہا تھا، ہاتھ اس کا چمٹا جس نے چوری کی تھی۔ تو جب بات واضح ہوگی تو انہوں نے پھر سارے لوگوں کے سامنے یہ بات کی کہ ہم چور تھے تمہارے برتنوں کے، ہاتھ ہمارے چمٹنے تھے تمہارے نہیں ہے، لیکن ہم تم سے پہلے آ چکے تھے اور ہم نے تمہارے سامنے ہاتھ رکھا ہے، دوبارہ ہمارا ہاتھ نہیں چمٹا۔ وجہ کیا ہے کہ وہ آخری 3 صورتیں لا حول ولا قوت الا باللہ، جتنی بھی شیطان سے پناہ کی دعائیں تھی وہ ساری پڑی تھی، اس لیے ان کا ہاتھ چمٹ نہ سکا۔ تو معلوم ہوا میرے محترم بھائیوں، شیطان بھی دا لگاتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے کہ غلط عقائد کی طرف، غلط منہج کی طرف وہ انسانوں کو کھینچے۔ حالانکہ یہ کام نہیں ہوتا۔ جو اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی ہیں جو فوت ہو چکے ہیں، وہ تو جنتوں کے مہمان ہیں، وہ اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہیں، ان کو دنیا کے چوروں سے کیا، انہوں نے دنیا کے چور پکڑ کے کیا کرنے ہیں، وہ تو اللہ کی جنتوں کے اندر ہیں، اللہ کی نعمتوں کے مزے اڑا رہے ہیں۔ یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے، شیطانی وار ہوتا ہے جو انسان کو گمراہ کرتا ہے، غلط عقیدے کی طرف لے جاتا ہے۔ اور یہاں یہی بات اس بات کا رد ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم تیرے اوپر مصیبت آئے گی بتوں کی طرف سے۔ جناب ہود علیہ السلام جب دعوت پیش کرتے تو قوم ان سے بھی یہی کہتی کہ یہ تو بہکی بہکی باتیں کرتا ہے نا، یہ جدا جدا سی باتیں کرتا ہے، اپنے باپ کے دین سے دور ہے، اپنی قوم کے دین سے دور ہے، ہمیں لگتا ہے تیرے اوپر ہمارے بتوں کی، ہمارے معبودوں کی مار آ چکی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا جس کا عقیدہ اور منہج پختہ ہو۔ یہاں میرے محترم بھائیوں ان کی سیرت کے اندر ہم دیکھیں گے، تنہا ہے، اکیلے ہیں، پوری قوم کے ساتھ ٹکر ہے، اپنے باپ سے ٹکر ہے، حتیٰ کہ وقت کے بادشاہ کے ساتھ ٹکر ہے، لیکن کیا کہتے ہیں کہ میں نہیں ڈرتا، وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ، جن چیزوں کو تم اللہ کے شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا، میں نہیں ڈرتا۔ آگے کہتے ہیں إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، ہاں اگر کوئی نقصان میرے رب کی طرف سے ہونا ہے تو اس بات کو میں مانتا ہوں، میرا رب میرا نقصان کر سکتا ہے، کیونکہ نفع نقصان کا مالک رب ہے، وہ نقصان وہ نفع دے سکتا ہے، لیکن تمہارے یہ بت، یہ تمہارے خود ساختہ معبود میرا نقصان نہیں کر سکتے۔ اور اگلی بات میرے محترم بھائیوں بڑی کمال کی بات ہے، آخری بات انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں۔ کہتے ہیں وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، میں کیوں ڈروں تمہارے ان شریکوں سے، تمہارے ان معبودوں سے میں کیوں ڈروں۔ آگے کہتے ہیں وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، حالانکہ ڈرنا تمہیں چاہیے کہ تم نے اللہ کے شریک بنائے ہوئے ہیں، تمہیں ڈرنا چاہیے، یہ تمہارے خود ساختہ جو اللہ کے شریک بنائے ہوئے ہیں، ان کے پاس کچھ اختیار نہیں، یہ کچھ نہیں میرا بگاڑ سکتے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ سارے اختیارات کا مالک ہے، لہذا ڈرنا ہے تو تمہیں ڈرنا چاہیے رب سے۔ ہر قوم نے جب نبی کو دیکھا کہ یہ ہمارے منہج کے اوپر نہیں آ رہے، ہمارے عقیدے کے اوپر نہیں آ رہے، تو یہی دھمکی دی کہ بس ہمارے معبود تیرا ابھی ستیہ ناش کر دیں گے، ابھی تیرے اوپر کوئی نہ کوئی شامت آئی، ابھی کوئی نہ کوئی مصیبت آئی۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، ڈرنا تمہیں چاہیے جو تم نے اللہ کے شریک بنائے ہوئے ہیں۔ اور آگے کہتے ہیں ما لم ينزل به علیکم سلطانا، کہتے ہیں کہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس شرک کی کوئی دلیل نازل نہیں کی، یعنی اس شرک کی اور ان اللہ کے علاوہ معبودوں کی جتنی بھی پوجا کی صورتیں ہیں، فرماتے ہیں کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے، پھر تم ایسا کیوں کرتے ہو۔ اور آگے کہتے ہیں فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ،
اب تم خود فیصلہ کرو ہمارے دو گروہ میں سے یعنی ابراہیم اور اس کی قوم، ان دونوں گروہ میں سے کون سا گروہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ وہ پرسکون رہے، یعنی کس کے اوپر اللہ کا عذاب نہ آئے گا اور کس کو اللہ تعالیٰ سکون کی زندگی نصیب فرمائے گا، خود غور کرو۔ یہ ان کو میرے محترم بھائیوں جھنجھوڑنے کے لیے بڑی خوبصورت بات کی کہ تم ڈرو، میں کیوں ڈروں، میں تو اللہ والا ہوں، اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور تم مجھے دھمکا رہے ہو کہ ڈرو، تمہارے اوپر کوئی نہ کوئی آزمائش آ جائے گی۔ تو میرے محترم بھائیوں جو عقیدہ توحید والا ہوتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا قائل ہوتا ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ جو اللہ کی توحید سے میرے محترم بھائیوں عاری ہوتا ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، گھر کے اندر ایک دن کا بھی ہلے وہ ڈر جاتا ہے، کیا ہوا؟ کتنے لوگ آتے ہیں میرے پاس بھی، کہیں کتنے لوگ آئے کہ سر قاری صاحب ابھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے گھر میں خون کے چھینٹے آئے تھے۔ میں نے کہا کیا ہوا، کیوں گھبرائے ہو؟ کچھ نہیں ہوتا۔ ہزار دفعہ، کتنی دفعہ ایسے معاملات بنتے ہیں، لیکن جو ڈرنے والے ہوتے ہیں میرے محترم بھائیوں، جو ڈر جاتے ہیں، وہ لا محلہ مصیبت کا سامنا کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے علاوہ ڈر رہے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں میرے محترم بھائیوں، وہ گھبراتے نہیں ہیں۔ جتنی بڑی آپ میرے محترم بھائیوں، ان کی سیرت اتنی کمال کی سیرت، اتنی آزمائش ہے، اتنی آزمائش ہے، اور اس قدر اللہ کے ماننے والے تھے میرے محترم بھائیوں، اشارے کے اوپر چلتے تھے۔ خواب اشارہ ہی تھا نا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، اللہ کے راستے میں خواب تھا، اشارہ تھا، اتنے فرما بردار تھے کہ اشاروں کے اوپر اللہ کی اطاعت کرتے تھے۔ جو اس قدر اللہ تعالیٰ کا پیارا ہوتا ہے میرے محترم بھائیوں، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، وہ اکیلا ایک طرف ہو، ڈرتا نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ایسا منہج اور ایسی توحید اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، مواحد بنے، مواحد باعزت ہوتا ہے، مواحد باغیرت انسان ہوتا ہے، عزت والا انسان ہوتا ہے، مواحد اللہ کو بڑا پیارا ہے۔ اس قسم کی زندگی گزاریں، انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہیں اور انشاءاللہ آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کمی کوتاہی اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔